وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علیٰ فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقرا فی الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی اقوالی کاذبا فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفو عند العطاء ہادیا الی سبیل النجاة عسکریا مع الغزاة مہدیا الی طریق یقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ مجمعین۔ مسجد شاہی غریب نواز امداد فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ حضرات، بڑے دن چل رہے ہیں، شہادتوں کی یادگار ہے، ہمیں آپ کو چاہیے وقتاً فوقتاً ان کا ذکر خیر کرتے رہے اور ان کی یاد بناتے رہے۔ کاروان کربلا، اسیران کربلا، امام زین العابدین، کبھی حضرت شہر بانو، کبھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرتے رہے۔ کربلا وہ ہے جس میں ہر شے بتا دی گئی ہے، ہر چیز کا پیغام دے دیا گیا ہے۔ پیغام کربلا کسی بھی اینگل سے سوچو، کسی بھی طریقے سے آپ اگر اچھے سے غور و فکر کرو گے تو تمہیں ہر سوال کا جواب کربلا سے مل جائے گا، حسنین کریمین کی بارگاہ سے مل جائے گا۔ کربلا ایک ایسی کربلا ہے، کرب و بلا اللہ اکبر، قیامت صغریٰ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جنہوں نے سب کچھ بتایا اور یہ بتایا ہے کہ بندے کو ہر حال میں اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ سے یقین رکھنا چاہیے، اور یہ بھی بتایا جب تم اللہ پر یقین رکھو گے، اللہ سے امید رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے سارے راستے نکالنے والا، رب تعالیٰ ہی ہے سارے کام آسان کرنے والا، ہے نا۔ یہ بھی پیغام ہے، یہ بھی ایک درس ہے ہمارے آپ کے لیے، امت کے لیے، کہ وہ راستے نکالنے والا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ تم صبر اور شکر سے زندگی گزارتے جاؤ، وہ جب چاہے گا تم دعا مانگتے جاؤ، وہ جب چاہے گا قبول کر لے گا، اس کو ظاہر فرما دے گا، اس کی مشیت، اس کے راز، اس کی حکمتیں بڑی ہے۔ پھر یہ بھی پیغام ہے کہ خدا سے توکل کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ایسی رکھو، ایسی رکھو، ایسی رکھو کہ جس میں نہ کوئی لالچ ہو، نہ کوئی طمع ہو، بس یہ کہ وہ محبوب خدا ہے، وہ سید الانبیاء، وہ اللہ کے پیغمبر ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہے، وہ ہمارے آقا ہے، وہ ہمارے مولا ہے۔ حسین اعظم نے جو کچھ کیا، حسنین نے، نانا جان، یہ بھی پیغام ہے کہ رسول اللہ سے ایسی محبت ہو، کیونکہ اسی کا نام تو ایمان ہے، ایسی محبت ہو کہ بس محبت ہی محبت ہو، اس محبت میں کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، سچی پکی خالص محبت کا پیغام کربلا نے دے دیا، کربلا نے دے دیا، ان کے جانثاروں نے دے دیا۔ محبت ہو تو ایسی ہو، عشق ہو تو ایسا ہو، وفاداران نے قربانیاں دے کر بتا دیا، محبت ہو تو ایسی۔ کربلا میں خاندان مصطفیٰ نے گھر بار لٹا کے بتا دیا، کائنات بنی تو خدا نے محبوب کے لیے کائنات بنا دی، محبوب کی محبت میں کائنات بنا دی، اور حسین نے محبت خدا و محبت رسول میں ساری کائنات کو لٹا دیا۔ محبت جب کی تو کائنات بنی، محبت جب کی تو لٹا دیا۔ کہا محبت بس یہی ہے، یا تو محبوب کی طرف سے دیا جاتا ہے یا محبوب کو سے لیا جاتا ہے۔ کربلا کی پیغام دیا جا رہا ہے کہ محبت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر آگے چلیے تو فرمایا دین، جو کچھ ہے وہ دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ دولت، انبار، تخت، تاج، حکومت، یہ سب ایک طرف، اور دین اسلام ایک طرف۔ دین اسلام کی محبت، دین کو جو فوقیت ملی، جو دی، امام نے بتایا دین ہے، دین اسلام اگر تم میں ہے، اس کی محبت ہے تو یقیناً تم کہیں بھی ہو، کیسے بھی ہو، کامیاب ہو۔ اور اگر دین اسلام نہیں ہے، دین اسلام کی محبت نہیں ہے تو تم کہیں بھی ہو، کیسے ہی اچھے ہو، کامیاب نہیں ہو۔ یہ حسین اعظم کا پیغام ہے۔ دین ہے اگر تم میں تو تم سر کٹا دو پھر بھی کامیاب، تم بے سر بے زر ہو جا کب بھی کامیاب،
اور اگر دین نہیں ہے تو تم تخت پہ بھی بیٹھ جاؤ، دمشق کے کامیاب نہیں ہو، تم کچھ بھی کرو کامیاب نہیں۔ فرمایا دین اسلام کی فوقیت، ایک اللہ پہ توکل بتایا، ایک رسول اللہ کی محبت کو بتایا، اور ایک دین اسلام، بس دین اسلام۔ تمہارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آنا جانا، طور طریقے محبت، ہر مقام پر دین اسلام کو تم دیکھو۔ اللہ اللہ، عجیب امام حسین نے زبردست عقل سے نہ آنے والی، عقل میں نہ آنے والی چیز کو آپ نے وہاں ثابت کر دیا۔ عباس جوان ہے، میدان میں بھیج دیا۔ علی اکبر جوان ہے، تندرست ہے، بھیج دیا، ہے نا۔ قاسم جوان ہے، تندرست ہے، بھیج دیا۔ اور بھی دیگر انہیں بھیج دیا۔ بیمار عابد ہے، انہیں نہیں بھیجا۔ ہوتا کیا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، میدان میں بھیج دو، شہید ہی تو ہونا ہے، سر ہی تو کٹانا ہے، جوان کو اپنے ساتھ رکھو، ہے نا۔ بندہ یہی سوچتا ہے، اچھے خاصے تندرست ایسوں کو میں رکھوں جو بیمار نہ ہو۔ امام زین العابدین ٹھیک سے پاؤں نہیں دیکھ پا رہے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، شدت کی بخار، شدت کی بیماری تھی، ہے نا۔ اسے اپنے گھر والوں کے خواتین کے لیے رکھ دیا، ہے نا۔ رکھنا کسے چاہیے، جوان کو رکھنا چاہیے۔ بندہ تو یہی سوچتا ہے کہ میرے شہر بانو ام رباب حضرت سکینہ دیگر افراد کے لیے کوئی جوان کو رکھوں، لیکن امام نے جوان کو نہیں رکھا، تندرست کو نہیں رکھا، انہیں میدان میں بھیج دیا۔ اور رکھا تو کسے، جسے ابھی چل نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہے ہیں، ایسی بیماری، ایسے لاغر ہو چکے تھے ظاہری طور پہ، ایسوں کو رکھا ہے امام۔ لوگ تو جمع کو رکھتے ہیں، اور تم نے اس کو رکھا، انہیں رکھا، کہا یہی تو دنیا کو بتانا ہے، دنیا جہاں چلے وہ اور ہے، حسین جہاں چلے وہ اور ہے۔ دنیا وہاں چلتی ہے جہاں کا رخ ہوتا ہے، جہاں کی پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، جہاں ہوا کا رخ ہوتا ہے، دنیا کو وہاں چلنا پڑتا ہے۔ مگر میں حسین ہوں، حسین دنیا کا رخ بدلنے پہ طاقت رکھتا ہوں۔ میں نے ایک بالکل بیمار کو رکھا ہے، بالکل لاغر ہو چکے ہیں، ٹھیک سے چل نہیں پا رہے۔ حضرت عابد عمر ایسے تھے، اٹھ نہیں پا رہے، کبھی آنکھ بند ہو جاتی ہے، ظاہری طور پہ بے ہوش ہو جا رہے ہیں، ایسوں کو رکھا امام نے۔ بتائیے کتنا بڑا انقلاب کر دیا امام نے، جوان کو بھیج دیا۔ اچھا پھر دوسری بات، جب نسل ہی چلانی ہے، اے امام اپنے دوسرے صاحبزادے ابو بکر بن حسین بھی ہے، ان سے چلائیے، عمر بن حسین بھی ہے، ان سے چلائیے، عبداللہ بن حسین ہے، ان سے چلائیے، عثمان بن حسین ہے، انہیں سب کو بھیج دیا۔ علی اکبر ہے، ان سے چلائیے، علی اصغر کو رہنے دو 6 مہینے کے، آگے چل کے ان سے آپ کی نسل چلے گی۔ نہیں، سب کو بھیجا۔ نسل چلانی ہے تو کہاں، بس یہ کمزور دکھنے والا، بیمار دکھنے والا۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو۔ امام حسین کی نظر جو دیکھ رہی تھی اس کا کچھ عکس بیان کر رہے ہیں، بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو، ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو عابد ہے انہی بیماروں میں۔ عابد بیمار ہے اسی وقت، کیوں چاند ہے پیلا پیلا سا، کیوں شور ہے برپا تاروں میں، کیا آج نبی کا لخت جگر ہے تیگوں کی جھنکاروں میں؟ وہ ننھی خون کی دھار کبھی نکلی تھی گلوئے اصغر سے، ڈالی ہے اسی نے روح بقا اسلام کے ان گلزاروں میں۔ خیموں کو جلا دے انگار، جرت یہ کہاں انگار، تفسیر لے من یقتل بننا امت کو سکھانا تھا ورنہ، خیموں کو جلا دے انگارے، ارے جرت یہ کہاں انگاروں میں۔ حضرات گرامی آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں کہ یہ سب امام، آپ اپنی نسل چلاتے ہیں تو کسی سے بھی چلا لیجیے۔ آپ نے زین العابدین علیہ السلام والا جدی ہی علیہ السلام کا انتخاب کیوں؟ کہاں یہ بھی یہی راز ہے، ایک یہی راز ہے۔ لوگ چلاتے ہیں اپنی نسل، لیکن میں چلاؤں گا لوگ جسے سمجھ ہی نہ پائے، کہاں اس سے کیسے چلے گی؟ لوگ یہ کہیں، کوفی یہ سمجھے کہ ایسے اس سے کیا چلے گی، ایک ہی تو بچا وہ بھی بیمار، اس سے کیا چلے گی؟ کہاں جہاں سے چل نہیں سکتا، سبحان اللہ، جہاں سے
چل نہیں دنیا یہ کہہ دے اس کا کام نہیں، یہ بیکار ہو گیا۔ وہاں سے ہم فاطمہ کے شہزادے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے کوثر عطا کیا، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کوثر سے مراد فاطمہ زہرا ہے۔ فاطمہ کو عطا کیا، ان سے نسل چلے گی۔ تو میں بھی بتا دینا چاہتا ہوں یہ فاطمہ کا پوتا جسے دنیا کچھ نہیں سمجھ رہی، یہ بھی الکوثر ہے۔ ساری دنیا کے حسینی اسی میرے شہزادے سے چلیں گے۔ فاطمہ کوثر، بیٹا بھی کوثر، وہاں مکے میں مدینے میں بتایا، یہاں کربلا میں حسین نے بتایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا عکس دیکھنا ہو تو میرے بیٹے امام زین العابدین کو دیکھ لو۔ ایک ہی سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں حسینی، حسانی حسینی کو وہ مٹانا چاہتا تھا، نسل کو، نسل نہ مٹا سکا، وہ خود کی نسل مٹ گئی، خود مٹ گیا۔ مگر ایک زین العابدین کو امام حسین نے جو سجادہ بنایا، اور واقعی وہ امام سجاد ہے، سجاد ہے، عابد ہے، سجدے کرنے والا، مصلی پہ رہنے والا، رونے والا۔ امام زین العابدین کو دنیا کیا سمجھے گی؟ امام زین العابدین کا مقام دنیا سے چھپا رہا، حقیقت یہ ہے وہ ایک آفتاب ہے، وہ ایک مہتاب ہے جو امام حسین دیکھ رہے تھے، انہیں عطا کر کیا اور کہا بیٹا تمہیں اس کارواں کو بھی سنبھالنا ہے، تمہیں یہ بھی کرنا ہے، تمہیں وہ بھی کرنا ہے، تمہیں خطبہ جمعہ بھی دمشق میں دینا ہے، اور پھر جانے کے بعد مدینے بھی جانا ہے، پھر وہاں یہ بھی کرنا ہے، اور تم ہی میرے سجادہ ہو، تم ہی میرے جانشین ہو، تم سے ہی آگے بڑھے گا معاملہ، قربان جاؤ۔ امام حسین تو شہید ہو گئے، لیکن یہاں سے لے کر کربلا سے لے کر کوفہ، کربلا سے لے کے دمشق تک، اور دمشق سے لے کے آگے کا سفر تک، اور اس کے بعد مکے اور مدینے میں جب یزیدیوں نے حملہ کیا اور اختلاف ہوا وہاں تک، بلکہ امام زین العابدین جب تک دنیا میں رہے، با اختلافی روایت 33 سال زندہ رہے، اس کے بعد کربلا کے بعد 33 سال اور آپ حیات رہے۔ تاریخ گواہ ہے، یزید نے، ابن زیاد نے، شمر نے، جتنے لعین تھے، امام زین العابدین سے ہاتھ نہیں مانگا، کسی نے ہاتھ نہیں مانگا۔ یہ مروان نے بیعت نہیں کی کہ ہم سے بیعت کر لو، جیسے امام حسین سے مطالبہ تھا کہ بیعت کرو۔ کیوں؟ وہ جان چکے تھے، وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ ایک ہاتھ مانگا تو پوری کربلا ہو گئی، ایک بیعت میں کربلا کر دی ہے انہوں نے، وہ کام کر لیا جو آج تک دیکھنے سننے میں نہیں آیا۔ اگر پھر امام زین العابدین سے اگر ہاتھ مانگ لیا جائے گا، بیعت مانگ لی جائے گی، تو اللہ ہی جانے کیا ہوگا۔ انہیں ہمت نہ ہوئی قربان حسین کے اس شہادت پر کیسی شہادت دی کہ یزید کو خوف ہو گیا کہ یزید نے حسین کے بعد حسین کی اولادوں میں، حسین کے نواسوں میں کہیں پر بھی کسی یزیدی کی ہمت نہ ہوئی کہ ان سے ہاتھ مانگ سکے، بیعت کر سکے۔ امام نے کربلا میں آخری کیل کو ٹھوک دیا، میرے بعد تیرے جیسے ظالم کو ہمت ہی نہیں پڑے گی کہ میرے جانشین سے ہاتھ مانگے، میرے بیٹوں سے بیعت کی مطالبہ کرے، میرے بیٹوں سے جو ہے یہ کرے، یا کسی میرے خلفاء سے کرے، میرے چاہنے والوں سے کرے۔ اور یہی ہوا، یزیدی لوگ ڈرنے لگے کہ اب ان سے بیعت کی جو ہے مانگا نہ جائے۔ واہ میرے حسین، تیری شہادت کو سلام، تیری شہادت بھی کیا شہادت ہے، عبادت ناز کرتی ہے، ریاضت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تجھ پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ سارے شہید ہوتے ہیں تو یہ ناز کرتے ہیں کہ ہمیں شہادت ملی، ہم خوش نصیب ہے، لیکن حسین ابن علی کی شہادت وہ ہے کہ شہادت ناز کرتی ہے کہ میں حسین ابن علی کے حصے میں آ گئی ہوں۔ ہم شہید ہو تو ہم کہتے ہیں خوش نصیب ہے نا، لیکن یہاں شہادت پکار اٹھی، مولا آج تو نے حسین ابن علی اور ان کے خاندان میں شہادت دے کے میرے مرتبے کو بلند کر دیا ہے، میں خوش نصیب ہوں کہ اس خاندان مصطفیٰ کے حصے میں آئی ہوں، حصے میں آئی۔ شہادت و امامت امام مصطفیٰ کے گھرانے میں ایسی پیوست ہے، امامت و شہادت
اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا امام زین العابدین بھی شہید، امام باقر بھی شہید، امام جعفر صادق بھی شہید، امام موسیٰ کا کیا شہادت کی جو ہے مسلسل ہے، کون دے گا ایسا بھلا؟ ایسی شہادت کون دے گا؟ ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائے کہ میرے امام نے ہر مقام پر ایسے کارنامے انجام دیے اس انداز سے کہ دنیا کچھ کہہ رہی تھی، امام نے وہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے ایک تاریخ بنا دی، ایسی تاریخ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا الکوثر کا بھی جو ہے آپ نے کیا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر کا بھی آپ نے بتایا ہے نا، رات ہی کو بتا دیا، شب عاشور ہی میں جب بتا دیا تھا، اس کے بعد قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر ہوتی جا رہی ہے، ایک ایک آیت کی آپ تفسیر کر پریکٹیکل طریقے سے بتاتے جا رہے ہیں، ایک تھیوری ہوتی ہے ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ قرآن کافی تھا لیکن تھیوری تھا، لکھا ہوا تھا ہے نا، تھیوری تھا، پریکٹیکل ہونا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کتابیں لکھی کافی ہے، اگر کتابیں کافی ہوتی تو کیا قرآن اکیلا کافی نہیں تھا؟ کافی تھا، کافی ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے محسوس کیا کہ تھیوری سے کام نہیں چلے گا، امتی نے نہیں، نبی آخر الزمان نے محسوس کیا کہ تھیوری سے صرف کام نہیں چلے گا، جبکہ قرآن کافی ہے، اس کے لیے کوئی پریکٹیکل دینا ہوگا، کوئی، کیونکہ دنیا اٹھے گی، جاگے گی، روس بیدار ہوگا، امریکہ آگے بڑھے گا، دنیا ترقی کرے گی، ہر تھیوری کے لیے ایک پریکٹیکل مانگے گی، ایک نمونہ مانگے گی۔ تو میرے آقا نے پہلے ہی کہا کہ دنیا بعد میں جاگے گی، اٹھے گی، بولے گی، تحقیق کرے گی، میں مصطفیٰ علم غیب جاننے والا پہلے ہی سے تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل میں جاتے جاتے دو چیزیں دے رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اطرت، میری آل دے رہا ہوں۔ قرآن تھیوری کے شکل میں دے رہا ہوں، اہل بیت پریکٹیکل کے شکل میں دے رہا ہوں۔ قرآن خاموش قرآن ہے، اہل بیت بولتا قرآن ہے، بولتا چالتا قرآن ہے۔ اس کا نمونہ اگر دیکھنا ہو تو کبھی علی کو دیکھو، کبھی فاطمہ کو دیکھو، کبھی حسن کو دیکھو، کبھی حسین کو دیکھو، کبھی امام زین العابدین کو دیکھو، امام باقر کو دیکھو۔ اے اللہ یہ مسلسل کیوں؟ کہا یہی تو اہل بیت ہے، قرآن کا پریکٹیکل یہی تو ہے، اسے ہم بند نہیں کریں گے، صبح قیامت تک قرآن بھی رہے گا، اہل بیت بھی رہے گے، دونوں ساتھ رہے گے۔ تو دوستو اسی لیے ہمیں ان دونوں کا دامن تھام کے چلنا ہے، قرآن کے احکام پہ عمل کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے، قرآن کے احکام پہ عمل کرنا ہے، اہل بیت سے دین سیکھنا ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کر کے ان کے فرمودات پہ ہمیں چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔